بسم اللہ السلام علیکم خواتین حضرات. جب میرے مرشد حیات تھے اور ان سے میری نئی نئی ملاقات ہوئی تھی تو ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ وہ جمعے کے بارے میں بہت زیادہ پرٹیکولر تھے، کیونکہ ہم سبھی جمعے کی نماز کے بارے میں پرٹیکولر ہوتے ہیں، جمعے کی نماز ضرور ادا کر دی جائے، لیکن ان کا ایک معمول اس وقت میرے لیے کچھ تھوڑا سا چنبے کا باعث تھا کہ وہ بہت ہی پرٹیکولر تھے، بہت محتاط تھے ایک بارے میں کہ وہ ٹھیک 12 بجے مسجد میں داخل ہو جائیں. اس میں 1 منٹ کی تاخیر وہ کرتے میں نے نہیں دیکھا کبھی. میں چونکہ ملازمت میں تھا تو فرائیڈے دونوں بھی چھٹی سنڈے ہی کی ہوا کرتی تھی، مجھے آفس جانا ہوتا تھا. بعد میں جب بھٹو صاحب نے چھٹی اناؤنس کر دی فرائیڈے کی تو میں آرام سے یہیں کینٹ میں رہتا تھا تو قریبی مسجد میں چلا جاتا تھا، نماز پڑھ کے آ جاتا. تو ایک دن مجھ سے انہوں نے کہا کہ جمعہ پڑھتے کہاں تم؟ میں نے عرض کیا کہ گھر کے قریبی خالد ماسک ہے وہاں میں پڑھوں گا. فرمایا کتنے بجے مسجد میں جاتے ہو؟ تو عرض کر دیا. تو مجھے بھی حکم یہ دیا کہ جا کے 12 بجے مسجد میں بیٹھ جایا کرو. اس کے بعد تو پھر معمول یہ بن گیا کہ میں شاہ کے پاس جا کے پھر 11 بیٹھ جایا کرتا تھا اور پھر ان کے ساتھ ہی اٹھ کے مسجد میں جا کے اکٹھے بیٹھ کے ہم نماز پڑھ لیتے تھے. ایک بار کہیں 2 منٹ کی ڈیلے ہو گئی. اس دن بڑے شاہ صاحب 12:02 مسجد میں پہنچے تو جمعے سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آج تمہاری وجہ سے مجھے 2 منٹ دیر ہو گئی، بہت زیادتی کی میرے ساتھ. یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آتی نہیں تھیں اس وقت، لیکن پھر رفتہ رفتہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں. قبلہ مرشد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سب معاملہ خود میری اپنی ذات تک آ گیا. تو بعد میں سمجھ آئی کہ اصل میں وہ جمعے اور دوپہر 12 بجے مسجد میں کیوں جا کے بیٹھتے تھے. اصل میں جمعے کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس لمحے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح شب قدر مخفی ہے، اس کے بارے میں کھل کر کہیں کوئی بیان نہیں ہے کہ کون سی رات. اسی طرح اس سات کے بارے میں بھی مختلف بزرگان دین نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن زیادہ تر اتفاق اسی بات پر ہے کہ زوال کے وقت سات آتی ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو بھید کھلا کہ مرشد صاحب اتنے پرٹیکولر کیوں تھے کہ ٹھیک 12 بجے مسجد میں داخل ہو جائیں. اس وقت پھر مصروف رہتے تھے اپنے ذکر اذکار میں. جمعے کے روز ایک تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ انسان 12 بجے مسجد میں جا کے بیٹھ جائے تاکہ جب زوال کا وقت ختم ہو تو انسان کو وہ ساتھ مل جائے جس میں رب تعالیٰ کے حضور کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. دوسرے جمعے کے روز انسان کو کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے.
اگر انسان 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھا ہے، وہ زوال کا ٹائم ہے، اس وقت تو نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے، تو ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم سورہ اخلاص کی پہلی آیت اگر اس کا ورد کرتے رہے ہیں دل میں، جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے تو پھر ہم نوافل ادا کر دیں تحیۃ المسجد کی، اور اس کے علاوہ 4 نفل اور اگر ہم پڑھ لیں 4 رکعت نفل، اور ہر رکعت میں اگر ہم سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکیں، امید ہے کہ رب تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہم پر کرم فرمائے گا۔ اسی طرح جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جمعے کے روز جو شخص مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، رب تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جو 12 بجے سے لے کر سنتیں ادا کرنے تک کا وقت ہے، اس کو اگر انسان تحیۃ المسجد کے نوافل، اس کے علاوہ 4 رکعت نفل اور پھر اس ذکر اذکار میں گزار دے، تو نہ صرف یہی کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ رب تعالی انسان پر علم کی بارش بھی کرتا ہے۔ وہ جو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے کہ رب اگر ملے گا تو تسبیح پڑھنے سے، اگر رب رحمت کرے گا تو تسبیح کرنے سے، حقائق اس سے بہت دور ہیں۔ رب تعالی تسبیح رولنے سے یا وظائف پڑھنے سے نہیں ملتا ہے، رب تو ملتا ہے کہ انسان اس کی مخلوق پر مہربان ہو جائے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر میں کھلے لفظوں میں بات کروں، اگر انسان خلق خدا کے لیے فٹ میٹ بن جائے جس پر خلق خدا پاؤں رکھ کر گزرتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان عبادات بھی کرتا رہے، تو نہ صرف یہ کہ یقین ہے بلکہ لوگوں کو بنتے دیکھا بھی ہے کہ جو آدمی بھی خلق خدا کے لیے فٹ میٹ بن گیا، رب نے اسے لوگوں کے سر کا ہیڈ بنا دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن انسان اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، یہ چل رہا ہے، ایسے لوگوں پر گرفت بڑی جلدی آتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ اللہ معاذ اللہ اپنی راہ پر چلنے کی کوئی سزا دے رہا ہوتا ہے، بلکہ رب کی مہربانی اور اس کی عنایت کا ثبوت ہے وہ کہ اللہ جن بندوں کو عزیز رکھتا ہے، ان کی چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی ہی پر انسان کو جھٹکا دیتا ہے، اس کا کندھا پکڑ کے ہلا دیتا ہے، جگا دیتا ہے کہ تم سے غلطی ہو رہی ہے، سیدھی راہ پر چلو۔ اسی لیے عام لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جو بھی نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، مصائب اس کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان سے جگہ جگہ قدم قدم پر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہونے لگتی ہیں، اور رب یہ نہیں چاہتا کہ وہ آدمی جو میری راہ پر چلا، میری طرف آ رہا ہے، وہ راہ سے بھٹک جائے۔ رب تعالیٰ اسے جھٹکے دیتا رہتا ہے۔ ان مصائب کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جتنا زیادہ خلق خدا کا جبر مسکراتے ہوئے برداشت کرتا ہے، ہنس کھیل کے برداشت کرتا ہے، لوگوں کی طرف سے لگائے ہوئے چرکے جتنی خوش دلی سے with a smiling face وہ برداشت کرتا ہے، لوگوں کی طنز، ان کے تانے، ان کی طرف سے ہونے والی تضحیک، ان سب کو جتنا ہنستے کھیلتے برداشت کر جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. تو ان نیک لوگوں کو رب اس کی سزا نہیں دے رہا ہوتا کہ تم میری راہ پر کیوں چلے، بلکہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے. انسان کے لیے انعامات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اس پر مزید ہوتی چلی جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں وہ قدم آگے اٹھاتا ہے. ہم ایک گلا شکوہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ پہ چلنے کے بعد سے مالی معاملات ہمارے بڑے خراب ہو گئے، ہم پہ مالی تنگی آتی ہے. یہ انسان کی سمجھ کا پھیر ہے، صرف یہ فالٹی سوچ ہے. جس مال کو ہم نعمت گردانتے ہیں وہ در حقیقت ایک پھندا ہے جو ہمارے گلے میں ڈالا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس مال ہے اتنا زیادہ ہمیں حساب دینا ہے اس کا. اسی لیے اللہ کے محبوب بندے، اس کے پیغمبر، اولیاء اکرام، صحابہ کرام بالعموم مالی تنگی کا شکار رہتے ہیں کہ کم سے کم حساب دینا ہوگا. یہاں ایک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، بہت دیر آئے، بہت پڑھے لکھے اور خاصے فائنینشلی خاصے ایفلوئنٹ تھے. اللہ تعالیٰ کی ان پر جانے کیا رحمت ہوئی کہ ان کی ایک دم کایا پلٹ گئی. تو ایک دن آئے تو پتہ لگا کہ ان کا لباس مجھ سے بھی کیا گزرا تھا. حالانکہ بہت ہی خوش لباس انسان اور بڑے فاخرانہ لباس پہننے والے آدمی تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو کہنے لگے بس ایک ذکر الفاظ تو میں نہیں ادا کروں گا، ان کے بات کہنے کا لب لباب یہ تھا، بات میری سمجھ میں آ گئی ہے تو میں نے سب کچھ ترک کر دیا ہے. تو اب میں چیچاوتنی کے قریب ایک جننگ فیکٹری ہے ساہیوال اور چیچاوتنی کے درمیان، اس میں نے کلرک کر لی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، جو کچھ میرے پاس تھا سب ترک کر دیا ہے. میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ کمال رحمت کی ہے اللہ نے آپ پہ. تو انہیں اس جننگ فیکٹری سے 700 روپے تنخواہ ملا کرتی تھی، اور یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا ماہانہ خرچ یہ نوکری کرنے سے پہلے میرے اندازے کے مطابق تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ پر منتھ تھا خرچہ ان کا. تو 700 روپے پہ ملازم ہو گئے. وہیں جننگ فیکٹری میں ہی ایک 10x10 کی کوٹری، کمرہ کہنا تو زیادتی ہوگی، کمرے کے ساتھ وہ کوٹری میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. معلوم یہ ہوا کہ وہ چارپائی بھی انہوں نے وہاں چوکیدار کو دے دی کہ تم لے لو، میں زمین پہ سوؤں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ زمین پہ کیوں سو رہے ہیں؟ بڑا مختصر سا جواب دیا کہ آپ کیوں سوتے ہیں؟ تو میں نے ان سے ہنس کے کہا کہ بھائی میرے لیے تو بیڈ پہ جگہ نہیں، وائف بیڈ پہ سوتی ہے، میں زمین پہ سو جاتا ہوں. تو کہنے لگے بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ وہاں اس کوٹری میں میرے لیے بھی بیڈ پہ جگہ نہیں تھی، اس لیے میں نے زمین پہ بستر لگا دیا. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، فورن کوالیفائڈ تھے، محنت سے وہاں وہ کام کرتے رہے منشی گیری. مالکان کو یہ احساس ہوا کہ یہ صاحب اتنی دیانتداری اور اتنی محنت سے کام کرتے ہیں کہ جیسے اس فیکٹری کا یہ مالک ہے اس درد سے یہ کام کرتا ہے، اور اس نے کبھی آ کے تنخواہ میں انکریز کے لیے بھی نہیں کہا. اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ چاہے تو ایسی 100 جننگ فیکٹریز خرید کے چھوڑ دے گا، اس کے مالی حالات ایسے تھے. وہ یہی سمجھے کہ یہ بیچارہ غریب آدمی محنت سے کام کرتا ہے. تو انہوں نے اکاؤنٹنٹ کو بلایا اور کہا کہ ان کی تنخواہ 1500 روپیہ کر دی جائے. تو اگلے دن جو تنخواہ ڈسپرس ہوئی
تو ان کو 1500 روپے دیے گئے. تو انہوں نے اکاؤنٹنٹ سے کہا کہ آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مالکان نے کل بلا کے مجھے انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ کی تنخواہ 1500 کر دی جائے. تو یہ اس 1500 روپے کو ہاتھ میں پکڑے پکڑے مالک کے کمرے میں چلے گئے اور اس سے جا کے کہا کہ جناب اللہ مجھے معاف فرمائے، کیا مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی، کوئی مجھ سے قصور ہوا ہے؟ تو مالک نے بڑے پریشان ہو کے اس سے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں. تو کہنے لگے پھر آپ نے یہ سزا مجھے کیوں دے دی؟ یہ تنخواہ میری آپ نے 1500 کر دی ہے. تو مالک یہ سمجھا کہ تنزن کہہ رہے ہیں. کہا کہ اگر یہ کم ہے تو آپ کتنی لینا چاہتے ہیں تنخواہ بتائیے، میں اتنی کر دیتا ہوں. تو کہنے لگے نہیں، میں تو سچائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے لیے سزا ہے. مجھ سے تو 700 روپے کا حساب نہیں دیا جائے گا رب کو، تو 1500 روپے کا حساب کہاں سے دوں گا رب تعالیٰ کو میں؟ تو جس مالی تنگی کا گلہ شکوہ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں، نیک لوگوں پہ مالی تنگی یوں آتی رہتی ہے. یہاں وہ سب سے پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کے چہرے پہ میں بڑی رونق دیکھ رہا ہوں کہ چلیے آج پتہ لگا کہ میں پچھلے 25 سال سے اتنا مالی طور پہ تنگ کیوں رہتا ہوں. آج پتہ لگا کہ میں نیک آدمی ہوں. یہ خوش فہمی ہے ان کی، کہیں کہیں بغیر نیکی کے بھی سختی آتی رہتی ہے. حامد نیازی صاحب بیٹھے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں، در حقیقت وہ مشکلات نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے انعام ہے. ہماری مدد کی جا رہی ہے رب کی طرف سے کہ ہم اس کی راہ پر چلتے چلے جائیں اور وہ ہمیں علم سے نوازتا چلا جائے. جمعے کا ذکر ہو رہا تھا. جمعے کے روز سورہ اخلاص کی پہلی آیت اگر ہم خطبے کی اذان ہونے تک اس کو پڑھتے رہیں اور اس کے بعد پھر سنتیں پڑھنا ہوں گی ہمیں، تو اس سے بہت سے انعامات حاصل ہوتے ہیں انسان کو. اب ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، کیونکہ مجھ تک لوگ شکایت بہت کرتے ہیں، میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی دکھ نہیں، کہ وہ چیزیں جو یہاں کئی ایک نشستوں میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ان سے متعلق سوال آپ دیتے ہیں تو بعد میں لوگوں کو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور اسی لیے کہیں کہیں سے آواز اٹھتی ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ بند کر دیجیے. ایسی تمام چیزیں جو پہلے مختلف موقعوں پر سامنے آ چکی، ان کو اگر آپ سیڈیز پر موجود ہیں، یہاں کے نشستوں کے سلسلے میں کتابیں موجود ہیں، وہاں سے دیکھ لیں تو بڑی آسانی سے آپ کو چیزیں حاصل ہو جائیں گی. یہ سوال ویسے ہی ہے. یا آپ ذرا مہربانی کیجیے کہ وہ چیزیں جو پہلے یہاں بیان کی جا چکی ہیں ان سے متعلق سوال نہ کیجیے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں اس میں، لیکن لوگوں کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے اس بات سے. کسی سامنے سوال پوچھا ہے کہ حاضری کیا چیز ہے، کیا اولیاء کرام کی کسی قسم کی حاضری ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. حاضری بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. کچھ لوگوں کا روحانی رابطہ اگر کسی نیک شخصیت سے جب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حاضری ہو رہی ہے. یہ ایک ٹرم ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو اگر کوئی شخص پسند آ گیا تو وہ ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس آدمی کی ظاہری شکل و صورت میں فرق آتا ہے. اس کے ہاتھوں مڑ جائیں گے، وہ ہوش سے بیگانہ ہو جائے گا، اور اس عالم میں جب اس سے آپ بات کریں تو وہ پھر اس روح سے پوچھ کے جواب
आपको आपके सवाल का दे देते हैं। लेकिन ये वहीं होता है जहां इंसान की रूहानी तरबियत ना हुई हो। लेकिन जब इंसान की रूहानी तरबियत हुई हुई होती है तो ऐसा राब्ता होता जरूर है, लेकिन इंसान का हुलिया नहीं बिगड़ता, इंसान के होशो हवास खो नहीं जाते। एक चीज याद रखिए कि रब ताला बहुत बावकार है, सबसे ज्यादा बावकार। उसको ये पसंद नहीं कि उसके बंदे बेवकार हो जाएं। तो जब कोई इस कैफियत में होता है जिसे हाजिरी से मंसूब करते हैं, तो उस गरीब का जो हुलिया हो जाता है, जिस अंदाज में फर्श पर गिरा हुआ होता है, हाथ पांव मुड़े हुए हैं, आवाजें मुख्तलिफ निकल रही हैं, आंखें पलट गई हैं, ये बेवकारी का अंदाज है। तो रब अपने बंदों को बावकार देखना चाहता है, तो उससे मुतासिर मत होइए, क्योंकि जो लोग औलिया कराम हैं, औलिया कराम तो बहुत बावकार रहते हैं, साफ सुथरे, बेशक पैबंद लगे कपड़े क्यों ना हो, लेकिन साफ सुथरे होंगे, बहुत ही खुश अखलाक होंगे और बहुत बावकार होंगे अपने उठने बैठने में, गुफ्तगू में, चलने फिरने में। वो एक वकार को मेंटेन करते हैं कि रब बावकार है। तो जो इतना बावकार रब है, उसका दोस्त बेवकार कैसे हो सकता है? साहब ने सवाल पूछा है कि लफ्ज मान का लफ्जी मायने बता दीजिए, हम अल्लाह पर मान कैसे पैदा कर सकते हैं? अब इसको उर्दू में तो शायद मैं इसका कोई मतलब लफ्ज मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा है मान का, लेकिन जब किसी शख्स को कोई एतमाद ये पैदा हो जाए, आपका अगर कोई दोस्त है, उसको ये पूरी तरह यकीन है कि आप मुश्किल के वक्त उसके काम आएंगे, जब उसे जरूरत होगी तो आप मैदान छोड़ के भाग नहीं जाएंगे, उसके हवाले से कोई और आपके पास आ जाएगा तो आप उसको भी एंटरटेन कर लेंगे। तो ये जो यकीन है आपकी जात में, उसका वो मान है। एक साहब से मेरी दोस्ती है, 35 इयर्स पुरानी हो गई वो दोस्ती, मुझसे खासे बड़े हैं। तो जब शुरू शुरू में उनसे दोस्ती हुई तो कुछ अरसे के बाद एक दिन ऑफिस में मेरे तशरीफ लाए और मुझसे बड़े रोब से कहने लगे, खड़े हो जाओ। जब आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि कोई आदमी इतने रोब से आपको कहे कि खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया, बट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। तो आए और आके मेरे ट्राउजर की बैक पॉकेट से मेरा वॉलेट निकाला और दीवार की तरफ मुंह करके उसमें से पैसे निकाले और मेरे दोबारा मेरी जेब में वो वॉलेट मेरा डाल दिया। कहने लगे, मैं जा रहा हूं। और दरवाजे पे पहुंच के कहने लगे कि शाह जी, मैं 100 रुपये आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। अब ये मान है दोस्ती का कि उसने ये भी तकलीफ गवारा नहीं की कि मुझसे कह देते कि मुझे इतने पैसे देते हैं आप। ईमान है। उन्हीं साहब ने एक दिन मुझे टेलीफोन पर खासी बड़ी रकम के लिए कहा, तो मैंने कहा, आपको मालूम है मैं भी आप ही की तरह का सरकारी मुलाजिम हूं, इतना पैसा कहां से आया मेरे पास? जवाब क्या आया? शाह जी, दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, आई नीड मनी। ईमान था, जैसे तैसे भी वो अरेंज करके दे दी उनको वो रकम, लेकिन ईमान है, इसको मान कहते हैं। उनको मालूम है ये मेरा दोस्त है और मेरा इस पर हक है, वो दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं है मुझे इससे, इस मान से मांगना है। मेरा ख्याल है कि शायद मैं इसकी वजाहत कर दी हो। अब ये जो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हम अल्लाह पर मान कैसे पैदा कर सकते हैं, कोई नुस्खा बता दें।
اب یہ نسخہ میرے پاس ہے نہیں کوئی، ورنہ تو میں بڑی تفصیل سے عرض کر دیتا کہ کون کون سے اجزاء کتنے اس میں پڑیں گے، اور پھر اسے کس طرح سے آپ کنڈی ڈنڈر میں ڈال کے پیس کے اس کا معجون بنا کے روزانہ ½ ٹی اسپون کھا لیجئے۔ ایسے نسخے نہیں ہیں اس راہ میں۔ یہ ٹرمنالوجی اگر کوئی نکال سکا تو صرف پاکستانی مسلمان نکال پایا کہ ہر چیز کا ایک نسخہ ہونا چاہیے۔ اس کا ایک ہی نسخہ ہے، نہ صرف اس کے کہ بندہ رب کا ہو جائے بلکہ رب کو اپنا مان لے اور پھر اس سے عشق کرنے لگے۔ لیکن اس راہ کا ایک خطرہ میں عرض کر دوں کہ جب ہم یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ میں رب کا ہوں اور رب میرا مالک ہے، جب ہم رب کو یہ بات کہنے جاتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ آج سے میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کر دیے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ تو جو کچھ ان کا ڈسپوزل کرے گا وہ میرے بہترین مفاد میں ہوگا، تو وہ انسان کی بات کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن پھر وہ پرکھتا ہے، پھر انسان کو چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے پیستا ہے ایک بار کہ دیکھوں یہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے پیسا جائے تو زبان انسان کی بھلے گز بھر باہر لٹک آئے تکلیف کے مارے، لیکن اف نہ کیجیے گا، اس کو ہنسی خوشی سہ لیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد جب انعامات کی بارش ہوتی ہے تو بے پناہ ہے۔ پھر یہ اتفاق ہے کہ رات ایک فوجی جنرل نے ایگزیکٹلی یہی سوال مجھ سے پوچھا کہ لاہور شاہی قلعہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام موتی مسجد ہے، یہاں نیک جنات رہتے ہیں اور بزرگ جنات رہتے ہیں، یہاں میں جا کر 2 نفل ادا کرنے سے دعا اور حاجت قبول ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ رب کے ساتھ بھی ہم نے رشتہ کیا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ پالا ہوا ہے، کمرشل ریلیشن شپ ہے کہ میں کسی مسجد میں جا کے 2 نوافل اس لیے ادا کروں گا کہ میری حاجت پوری ہو جائے، میری دعا قبول ہو جائے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ رب کی عبادت تو اس لیے کی جانی چاہیے کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کسی مسجد میں جا کے اس لیے نوافل ادا کرنا کہ میری حاجت پوری ہو جائے، میری دعا پوری ہو جائے، میں تو اسے افسوسناک ہی سمجھتا ہوں۔ ویسے جب بھی انسان مسجد میں جائے 2 رکعت نفل اسے پڑھنے چاہیے، تحیت المسجد کے نوافل ضرور ادا کرے، چاہے وہاں جنات رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو مسجد ہے اس سے ذرا ہٹ کے فصیل کے نیچے مزار ہے، اصل مزار ہے جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا۔ تو جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے روحانی تصرفات کا اثر اس مسجد میں بھی ملتا ہے، تو اسی لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ وجہ انہیں نہیں معلوم، یہ میں خود آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ تو جنات کہیں رہتے ہوں، میں تو جہاں جن رہتا ہے وہاں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں، اس نیت سے کہ میں یہاں نماز پڑھوں گا تو میرے حاجات پوری ہو جائیں گی۔ فرشتے اور جن نے تو مجھے سجدہ کیا ہے، میں اس جگہ سجدہ کیوں کروں جہاں جن رہتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ آدم کو سجدہ کیا ہے فرشتوں نے اور جنات نے۔
تو جس کو انہوں نے سجدہ کیا ہے وہ سجدہ وہاں کیوں کرے جہاں جن رہتا؟ صرف اس لیے کہ وہاں جن رہتا وہاں سجدہ کیا جائے، ویسے بھی شرک ہو جائے گا۔ آپ وہاں ضرور 2 نفل پڑھیے، لیکن نیت اس کے کیے 2 4 8 10 جتنے بھی رکعت نوافل ادا کرنا چاہیں نوافل ادا کیجئے، لیکن یہ سوچ کے کہ یہ تحیت المسجد کے نوافل ہیں۔ یہ مسجد کا حق ہے آپ پر کہ جب کسی مسجد میں داخل ہوں تو وہاں نوافل ادا کیجئے، ان نوافل کا نام تحیت المسجد۔ کسی صاحب نے اپنا ذاتی مسئلہ یہاں بیان فرمایا ہے، مجھے تو اعتراض نہیں، میں پڑھ دوں گا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصائب سے ہر ایک کو نکال لیتا ہے، وقتی چیزیں ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، اگر اچھا وقت نہیں رہا تو برا بھی وقت نہیں رہے گا۔ اور مشکل حالات میں اپنے آپ کو ایک بات ضرور سمجھانی چاہیے کہ اچھا وقت گزارنے کے لیے اگر میں نے اچھا وقت گزارا ہے تو برا وقت بھی مجھے ہی گزارنا ہے، میری جگہ کوئی اور نہیں گزارے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ مجھ پر کرم فرما دے اور میری مشکلیں آسان فرما دے۔ لیکن اپنی یہ انسان کی پرائیویسی کی بریچ ہے کہ وہ ذاتی دعائیں اس طرح پبلکلی کروانے لگے، بے توقیری ہوتی ہے انسان کی، اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ وقت آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو بے توقیری ایک بار ہو جائے گی وہ دوبارہ سے کمپنسیٹ نہیں کی جا سکتی۔ آپ میرے پاس اسلام آباد میں بھی تشریف لے آتے ہیں، یہاں بھی ہر ہفتے تشریف لے آتے ہیں، سڑک پر کہیں مل جاؤں تو وہاں بھی آپ روک لیتے ہیں مجھے، میں نام سے پہچان پا رہا ہوں، دعا کرا لیتے ہیں، تو اس طرح پبلکلی دعا کرا کے آپ بے توقیر کیوں ہوں؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے انسان ذلت کو عزت پر اس لیے ترجیح دے کہ اس سے انا کے بت ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کے پس منظر میں کچھ اور ہے؟ انسان کو کسی حال میں ذلت کو عزت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ مسلمان ذلت سے بہت دور رہتا ہے۔ یہ جس کو آپ نے ذلت پر محمول کیا ہے، غالباً اس سے آپ کو یہ احتمال گزرا ہے کہ فقیر لوگ دوسروں کی تنقید بڑی خوش دلی سے سہ جاتے ہیں، کوئی انہیں گالی دے دے تو جواب میں مسکرا دیتے ہیں۔ وہ ذلت نہیں ہے، وہ عزت ہے۔ ابھی آپ اتنے لوگ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی صاحب یہاں آئے اور آ کے مجھے بے طرح برا بھلا کہنے لگیں، بدترین الفاظ میرے بارے میں مجھے کہہ دیں، اور میں اس سب کے جواب میں خاموش رہوں، مسکراتا رہوں، جب وہ جانے لگیں تو میں انہیں بڑے احترام سے کہوں کہ صاحب آئیے تشریف رکھیے، روزہ ہے ورنہ میں آپ کی کوئی نہ کوئی خدمت کرتا، تو پلٹ کی گالیاں دیتے ہوئے چلے جائیں۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ کس کو برا سمجھیں گے، مجھے یا ان گالیاں دینے والے کو؟ تو یقینی بات ہے کہ وہ جس نے گالیاں دی ہیں اس کو برا سمجھیں گے۔ میرے بارے میں خیال یہ آئے گا کہ یہ بہت تحمل مزاج انسان ہے، تو ذلت مجھے تو نہیں ملی ہے۔ تو جب ہم کسی کی زیادتی کو خاموشی سے برداشت کر کے مسکراتے رہتے ہیں اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دیتے، دوسرے کی گالیاں سن کے بھی بہت تحمل اور نرمی کے ساتھ اس کو پیار سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں تو مجھے معاف کر دیجیے، تو انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ اور یہ عرض کر دوں کہ سنت بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر کسی کو اس کی سخت بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ مسکراتے رہے۔ ذلت نہیں ملتی ہے، ہاں اس سے البتہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کی تنقید کو کھلے دل سے برداشت کرتے ہیں
اور اس پر غور کرتے ہیں کہ اس نے جو تنقید کی اس میں کہاں کہاں سچ تھا، تاکہ میں اپنی وہ کوتاہی دور کر لوں، تو وہ باعث رحمت ہے وہ تنقید۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آ کے یہاں مجھے برا بھلا کہتا ہے اور میں اسے خوش دلی سے برداشت کرتا ہوں، اور اس کے چلے جانے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہوا مجھ سے، کیا کوتاہی ہوئی کہ اس آدمی کو یہ سب کہنا پڑا، تو وہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں گا۔ تو اس سے دو فائدے ہو جائیں گے کہ میری کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی میرے اندر سے، اور میری انا کا بت ٹوٹ جائے گا۔ یہ چیز جو مجھے ستاتی ہے کہ گالی کا جواب میں گالی سے دوں، اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں، وہ میری انا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ انا ہے جو انسان کو ذلیل الخوار کرا دیتی ہے دنیا میں، وہ ٹوٹ جائے گی، اس میں ذلت نہیں۔ مسلمان ذلت سے بہت دور رہتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اسے ذلت نصیب ہو جائے۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رب پر اچھا گمان رکھو، رب تمہارے گمان کے مطابق معاملہ فرمائے گا، اس کی وضاحت کر دیں۔ حدیث یوں ہے، رب سے اچھے گمان رکھو، رب اچھا ہی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ انسان کو رب سے مایوس ہونے سے بچانے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی سوچ اس کے احوال پر بڑی تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نیگیٹو چیزیں سوچتا ہے تو اس کے چہرے پر آپ کو ہر وقت ایک عجیب سی ٹینشن دکھائی دے گی، ایک عجیب سی بے رونقی اور روکھا پن دکھائی دے گا اس کے فیس پر۔ یہ اس کی نیگیٹو سوچ کے نتیجے میں فیس پر اثر آتا۔ لیکن جو آدمی پازیٹو سوچ کا حامل ہے اس کے چہرے پر ایک رونق دکھائی دیتی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نور ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے جو چہرے سے جھلکنے لگتی۔ ہم اگر رب تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ یہ خیال رکھیں، تفصیل میں جائے بغیر میں اگر ایک لفظ میں یہ بات بیان کروں کہ اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، میرا کوئی کام رک نہیں سکتا جب تک میرا رب زندہ و قائم ہے، اور الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، تو یہی ایک سوچ اتنی پازیٹو ہے اور اتنے اس کے اسٹرانگ انفلوئنسز مرتب ہوتے ہیں انسان کے احوال پر کہ اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ تو یہ گمان جو اللہ سے ہم رکھتے ہیں اس سے اچھائی کا رکھتے ہیں۔ اگر ایک کام کے لیے میں نے کوشش کی تو میں اللہ سے گمان یہ رکھوں کہ اللہ مجھے اس پہ کامیابی عطا فرمائے گا، یہ اچھا گمان ہے۔ اگر میں کسی مشکل میں ہوں تو مجھے یہ خیال رہے ہر وقت کہ میرا رب مجھے اس مشکل سے نکال لے گا، یہ اچھا گمان ہے۔ تو ہم رب تعالیٰ سے اچھائی کی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رب اچھا ہی کرے گا۔ تو یہ گمان سے یہ مراد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔